مہذب معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار کے غلط فیصلے کے زد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں اور عوام بھی آتی ہے، لیکن جس طرح کا ہمارا ملک ہے، جس طرح کا ہمارا نظام ہے، تو اس میں حکمرانوں کے غلط فیصلوں کا اثر حکمرانوں کے علاوہ سب پر آتا ہے۔ فیصلہ سازی ہو، آسائش ہو، اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہو، تو حکمران طبقہ سب سے پہلے اپنے لیے اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، چاہے اس میں عوام کا کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ آج کے دور میں جب ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ایک مہنگائی کے طوفان کا سامنا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی اور بڑھے گی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی مسجد کے خطیب کو کیا پڑی ہے کہ وہ مہنگائی پر تقریر کرے، اسے چاہیے کہ ہمیں درود شریف کے فضائل بتائے، نماز کے فضائل بتائے، ہمیں دیگر چیزوں کی طرف بلائے، لیکن اس وقت دنیا تباہ ہو جاتی ہے جب اس دنیا سے دین نکال لیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم چنگیز خاں کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں دین سیاست سے دور ہو چکا ہے۔ اہل دین جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ مولوی صاحب بھی سیاسی ہو گئے۔ تو اب بتائیے، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے مجھے بھی کچھ صاحبان نے کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، آپ کبھی بھی سیاست پر بھی سوشل میڈیا پہ بات نہ کیا کریں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ اگر آپ مجھے اچھا انسان سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے سیاست میں آنے کیا کہتے۔ اگر آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو پھر تو نظم سیاست میں مجھے گھسیٹ کے آپ کو لانا چاہیے، کیونکہ اس سیاسی نظام میں اچھے لوگ ہی تو نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ تباہی ہے۔ خوف خدا کے حامل لوگ ہی جب نہ رہیں گے تو پھر اسی طرح سے نوچ نوچ کر کھانے والے گدھ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور ہم یوں ہی بے وقوف بنے رہیں گے اگر ہمارا سیاسی شعور بیدار نہ ہوا۔ تو ہم 14 اگست کو آزادی منائیں گے، لیکن ہم قطعاً آزاد نہیں ہوں گے۔ ہم ڈالر کی غلامی کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم چاہے آزادی مارچ کریں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آزادی مارچ کرنے والے ہی تو IMF کے پاس غلامی کے لیے گئے تھے، جنہوں نے خودکشی کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں یہود و ہنود کے ہاں کشکول لے جاتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایسی صورت میں ہم عوام پاگل ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ان سیاسی بیانیوں پر جھگڑتے ہیں اور تعلقات اپنے توڑ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران اکیلے ہی جب بیٹھتے ہیں تو ان کا ہم نوالا، ہم پیالہ، شباب و رباب و کباب سب ان کا مشترکہ ہے۔ وہ اپنے لیے قانون سازی کرتے ہیں، لیکن عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اپنے اقتدار کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اس میں کوئی رحم نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اچھی بات کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا بھی ترک کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ایسے حکمران مسلط فرمائے گا
جو نہ تمہارے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، نہ تمہارے بڑوں کی عزت کریں گے، نہ تم پر رحم کریں گے، اور پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم پر یہ کیفیت نہیں ہے؟ سب پر یہی کیفیت ہے۔